امام خمینی کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا ذکر ادھورا رہ جائے گا، مکمل نہیں ہوتی۔ فرانس سے جب تہران تشریف لائے تو لوگوں نے اتنا بڑا ان کا استقبال کیا تھا، نوجوانوں نے جوش و جذبے سے گاڑی اٹھا لی تھی، لکھنے میں ریال اور بولنے میں تومان، یعنی 10 ریال کا 1 تومان بنتا ہے۔ یا ہمارے جو فادر آف نیشن ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے نام سے انہوں نے سڑکوں کے کی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ویئرس، میں خواجہ آفتاب حسن، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی نعیم جاوید صاحب، اور نعیم صاحب کے ساتھ ہم ایران کے سفر پر ہیں، زادان سے مشہد اور مشہد سے تہران۔ اور تہران میں نعیم صاحب نے پچھلے پروگرام میں بہت ساری جہاں وہاں کی مشہور ڈشیں سے ہمارا تعارف کرایا، اس کے ساتھ ساتھ تہران میں بہت ساری ایسی جگہیں ابھی رہتی ہیں جن کا آج کے پروگرام میں ذکر ہوگا۔ جی نعیم صاحب، آج کیا ہے؟ اربوں خربوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ خیر صاحب، کم کا آپ نے ذکر نہیں کیا، ہم کم بھی معذرت جی، کم بھی ہے جی، ہم کم میں مس کر گیا، معذرت جی۔ گزشتہ پروگرام میں کم کا ذکر ہوا تھا جی، تو جو وہ ہائی وے ہے نا جادہ، جس کو فارسی میں جادہ کہتے ہیں، اسی جب شہر سے باہر نکلتے ہیں تو بائیں جانب جو ہے نا، اگر آپ آ رہے ہیں کم سے، اگر آپ آ رہے ہیں تو دائیں جانب، اور اگر آپ تہران سے جا رہے ہیں تو بائیں جانب جو ہے نا آپ کو ایک بڑا شاندار مزار نظر آئے گا۔ وہ ایران کے داعیہ انقلاب امام خمینی کا مزار ہے۔ امام خمینی کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا ذکر ادھورا رہ جائے گا، مکمل نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی۔ امام خمینی ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت جب تک ایران کا وجود ہے تا قیامت رہے گی۔ امام خمینی 47 سال پہلے، جیسا کہ سب کو علم ہے کہ 47 سال پہلے ایران میں اسلامی انقلاب آیا تھا، اور امام خمینی فرانس سے جب تہران تشریف لائے تو لوگوں نے اتنا بڑا ان کا استقبال کیا تھا کہ جب وہ جہاز سے نیچے اترے تو انہوں نے گاڑی میں جب بیٹھے تو نوجوانوں نے جوش و جذبے سے گاڑی اٹھا لی تھی، اور وہ گاڑی میدان انقلاب تک آئی تھی، کندھوں پہ آئی تھی۔ جی، کیا کہنا؟ ایک خواجہ صاحب ایک بات بتا دوں کہ فارسی میں کاف کو غین بولتے ہیں، انقلاب۔ جی، انقلاب یعنی ہم جو لکھتے ہیں نا، ہمارے حروف ترجمے میں فرق ہے تھوڑا سا۔ جی، ہم جو کہتے ہیں نا آغا، وہ لکھتے آقا ہوتا ہے اصل لفظ۔ غین وہ جو ہے نا غین کی آواز نکالتے ہیں۔ تو امام خمینی کا ذکر چاہ رہا تھا تو بڑے لوگ، ان کے فالوور، ان کا انقلاب ایران میں قائم دائم ہے، اور ایرانی عوام جو ہے نا، ایرانی عوام کی اکثریت، میں سمجھتا ہوں اکثریت، ان کو آج بھی اپنا رہبر مانتی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، ان کو اپنا روحانی پیشوا بھی مانتے ہیں، اور میں نے ان کے مزار پہ دیکھا ہے کہ لوگ وہاں منتیں مرادیں بھی، اچھا جی ہاں جی، منتیں مرادیں بھی، جو ہمارے ہاں داتا صاحب اور پاک پتن وغیرہ کے مزاروں پہ بالکل جی۔ امام خمینی رہبر انقلاب تو ہیں ہی ایران کے، جی جی، لیکن ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے جو انقلاب لائے تھے وہ اسلامی انقلاب تھا، ٹھیک، جو ابھی تک وہاں قائم دائم ہے، اور میرے خیال سے قائم دائم رہے گا۔ جو مرضی مغرب جو مرضی کر لے، جو انشاءاللہ وہ قائم دائم رہے گا، اتنا وہ پائیدار اور شاندار انقلاب وہ لائے تھے۔ تو بات چاہ رہی تھی میں امام خمینی کے مزار کی، تو وہاں پہ میدان انقلاب ہے ایک، جہاں پہ آپ کو بتایا کہ ان کی گاڑی اٹھا کے لے آئے تھے نوجوان۔ مزار سر جیسے آپ کے آپ کو پہلے پروگراموں میں بتایا، پہلے مزاروں کا نہیں، خمینی صاحب کے مزار کا بھی، ان کے مزار کی بات، خاص بات کیا ہے اس مزار میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مدفون ہے وہاں پہ خمینی صاحب، اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ وسیع و عریض ہے۔ اچھا، اور جو ان کی جو ایک ہے نا، کیا اس کا نام ہے، ایک طرز آرائے، جو کیا طرز تعمیر، جی، جو ایرانیوں کی ایک خصوصی اور خاص طرز تعمیر ہے، اسی طرز تعمیر سے جو ہے نا وہ مزار بنایا گیا ہے۔ اس میں فن پارے ہیں، ان کی جو خطاطی اور ہر چیز جو ہے نا وہ ایرانی، یعنی ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قدیمی مزار۔ خمینی صاحب کی بھی اپنی بھی تصاویر وہاں پہ ہیں جی۔ اچھا، خمینی صاحب کی ان کی جو کرنسی ہے جی، لکھنے میں ریال اور بولنے میں تومان، ٹھیک، یعنی
10 ریال کا 1 تومان بنتا ہے. ٹھیک. یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا 1000 تومان تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 ریال. ٹھیک. تو ابھی ایک ہمارے بڑے معروف دوست ہیں یاسر شامی, انہوں نے ان کا میں ویلاگ سن رہا تھا کہ ایران نے جو ہے نا 1 کروڑ ریال کا نوٹ جاری کر دیا. تو ڈی ویلیو کرنسی ہے ایران کی. اس سے پہلے میں نے اسی حالت میں میں نے ترکی کی کرنسی دیکھی تھی. پھر ترکی نے ورلڈ بینک سے اجازت لی اور 10 صفرے ختم کیے. انڈونیشیا کی کرنسی بڑی ڈاؤن ہے, ان کے بھی صفرے یعنی بالکل ٹھیک. انڈونیشیا کی کرنسی کا نام بھی روپیہ ہے, لیکن 1 لاکھ روپے میں شاید 1 روٹی وہاں آتی ہے, یا 5 لاکھ میں 1 برگر آتا ہے. تو وہ بات ہو رہی تھی کرنسی کی. تو امام خمینی کی جو ہے نا وہ تصویر ہے اس میں, جو نوٹ ہیں, اور جو اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارے ہاں جیسے ٹریول چیک جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی ہوتے ہیں. پہلے بڑا نوٹ نہیں ہوتا تھا تو لوگ جو ہے نا زیادہ کرنسی, جیسے ہم تجارت کرنے جاتے تھے تو کرنسی زیادہ اٹھانے کی بجائے وہ ٹریول چیک لے لیتے تھے, ان کو بینک چیک بھی کہتے ہیں, وہ جیب میں ڈال لیتے تھے. تو امام خمینی کے مزار پہ سر بات امام خمینی کے مزار کی ہو رہی تھی. تو ایرانی عوام ان کو اپنا رہبر, اپنا مرشد, اپنا دائی, ہر چیز وہ مانتے ہیں. اور فادر آف دی نیشن امام خمینی ہے. ٹھیک. اور اسٹیٹ مین جس کو ہم کہیں گے, جیسے قائد اعظم ہے ہمارے ہاں اور ذوالفقار علی بھٹو ہیں, تو وہ جو ہے نا ایک اسٹیٹ مین تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خامنائی جو کہ شہادت نوش فرما گئے ہیں, علی خامنائی صاحب, وہ بھی اسٹیٹ مین ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے نا وہ ان سے محبت کرتی ہے. لیگیسی تو وہی چل رہی نا. جی بالکل, امام خمینی والا ہی سلسلہ چل رہا ہے نا. جی ہاں جی, وہ جو طرز سیاست ہے, طرز حکومت ہے, وہ وہی چل رہا ہے. اور اب مجتبیٰ خامنائی جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی اسی کے فالوور ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو آپ نے ایک ایسے مزار کی بات سنائی. اچھا, جیسے ہمیں تو ایرانی جو ہے نا فلاسفر, شاعر, ہم بہت کم لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ کون کون سے, جیسے شیخ سعدی بہت بڑے حقائق شادی, بالکل ایسے حقائق شادی جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں بھی. جی. تو اسی طرح جو ہے نا ایرانی ہمارے جو شاعر مشرق ہے علامہ اقبال, ان کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. اقبال لاہوری جو ہے نا وہ بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. اور علامہ اقبال کا جو کلام ہے نا فارسی کا, وہ ان کے بچوں کے جو نصاب ہے نا اس میں شامل ہے. ٹھیک. اور ہر ایرانی اقبال یعنی علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے وہ آشنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا تہران میں محمد علی جناح ایونیو ہے, یعنی قائد اعظم کے نام سے سڑک ہے. گاندھی کے نام سے سڑک ہے. علامہ اقبال لاہوری کے نام سے ایک سڑک ہے. اور وہ اپنا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا یہ ایرانی, ان میں تعصب نہیں ہے. ٹھیک. یعنی بلا تعصب انہوں نے جو ہمارے شاعر مشرق ہیں یا ہمارے جو فادر آف نیشن ہے قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے نام سے انہوں نے سڑکیں منسوب کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میدان انقلاب کا میں نے ذکر پہلے کر دیا ہے. ایک اور میدان آزادی. ٹھیک. وہ فارسی میں آزادی وہ بولتے ہیں. تو وہ بھی بڑا شاندار ایک ہے میدان. دونوں اطراف میں سڑکیں ہیں, سڑکوں کے درمیان میں وہ ایک انہوں نے یادگار بنائی ہوئی ہے. وہ آزادی کی اور انقلاب کی یادگار ہے. ٹھیک. اس کے وہی رستہ جو ہے نا وہ مہرآباد ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتا ہے. تو میدان آزادی کے علاوہ جو میں نے ذکر کرنا تھا نا, پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ پاکستانی ایمبیسی کے پاس بمباری ہوئی ہے. جی. تو میدان انقلاب کے بالکل پاس ہی, میں تو پیدل ہی چلے جاتا تھا. وہاں ایک علاقہ ہے ڈاکٹر فاطمی. ٹھیک. ڈاکٹر وہ بولتے ہیں, ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہتے ہیں, ڈاکٹر فاطمی. فاطمی ان کا ایک مشہور مصنف اور شاعر ہوا ہے. جی. ڈاکٹر فاطمی. تو اس کے نام سے وہ علاقہ منسوب ہے. وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی ہے, میں ایمبیسی گیا ہوں
ظاہر ہے آپ یہاں سے وہاں گئے ہیں تو ایمبیسی تو جائیں گے لازمی. ہاں جی, کئی دفعہ میں ایمبیسی گیا ہوں, اور ایمبیسی والوں نے بڑے پیار سے جو تلخ تجربے مجھے ہانگ کانگ یا دیگر ممالک میں ہوئے تھے پاکستانی ایمبیسی کے بارے میں, تہران میں ایسا نہیں ہوا. انہوں نے بڑے پیار سے مجھے اندر بلایا, بٹھایا اور میری بات سنی, اور بڑے پیار سے جو ہے نا انہوں نے ویلکم کیا. تہران کی کوئی اور خاص بات, کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ جب کیمرہ آف ہو جائے اور مجھے بعد میں بتائیں کہ یہ رہ گیا, کوئی ذہن میں آتی ہے آپ کی؟ جی, یہ ڈاکٹر فاطمی کے علاقے میں ایک ہوٹل ہے, ہوٹل لالا. اچھا, یعنی وہ کنفرم ہو گیا نا وہاں, وہ اس ہوٹل کی خصوصیت سن. جی بالکل وہی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں پی سی ہے, ٹھیک, یعنی 5 سٹار ہوٹل. جی بالکل. تو اس فارسی میں بولتے ہیں 5 ستارہ. ٹھیک. تہران میں 5 ستارہ ہوٹل جو ہے نا وہ ہوٹل لالا. ٹھیک. کیونکہ وہاں پہ غیر ملکی ہوٹل کوئی نہیں ہے, سارے ایرانی ہوٹل ہیں اور فارسی زبان میں ہیں. تو جو ہوٹل لالا ہے نا, وہاں پہ غیر ملکی میں بہت سے آتے ہیں. یعنی میں نے گورے دیکھے ہیں وہاں پہ, جرمنی کے گورے دیکھے ہیں اور فرانس کے لوگ دیکھے ہیں, یورپ مشرقی یورپ کے لوگ مجھے ملے ہیں, جاپان کے ملے ہیں, چائنا کے ملے ہیں, کوریا کے ملے ہیں. وہاں سیاحت بھی ہے. تہران میں میں جس ہوٹل میں ٹھہرتا تھا وہاں بہت زیادہ چائنی بہت زیادہ کاروبار کے سلسلے میں اور سیاحت کے سلسلے میں وہاں ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. تو غیر ملکیوں سے گپ شپ ہوتی تھی تو وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. خواتین چھوٹا سا رومال باندھ لیتی تھی سر پہ, اب تو شاید اس کی بھی پابندی ختم ہو گئی ہے. تو وہ سیاحت بہت زیادہ ہے, اور اگلے پروگرام میں آپ کو میں اصفہان کے بارے میں بتاؤں گا. اور وہاں پہ وہ تو قدیم شہر ہے اور ایران کا کسی دور میں حکومت رہا ہے. جی ویورز, یہ تھا سفر ایران اور تہران کے حوالے سے نعیم صاحب نے بہت ساری انفارمیشن شیئرز کی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اور ہم بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ میں, جیسے نعیم صاحب نے بتایا اگلے پڑاؤ کا ذکر کر دیا, تو انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.